مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک لمبے زمانے کے بعد پھر یہاں ڈنڈی میں آنا ہوا ہے. گزشتہ رمضان میں آنے کا ارادہ تھا، UK بھی پہنچے تھے مگر طبیعت میں ساتھ نہ دی جس کی وجہ سے یہاں نہ پہنچ سکے، لیکن اب اتفاقی طور پر یہاں کا سفر ہوا اور ڈنڈی بھی پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع کرے، اور جب آخری گھڑی آئے اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. صرف ایک حدیث پاک آپ کو سنانا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، ایک حدیث پاک سنانا ہے، لیکن پہلے ارادہ کرو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم اس حدیث پاک پر آنے سے پہلے میں اور آپ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ارے ہاں بولو کریں گے انشاءاللہ. میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں، ہم آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد جو حدیث پاک جو ہمیں سمجھنا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں. میرے پیاروں ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، بولے انشاءاللہ. میری زبان پر اللہ آئے، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. آپ سب کی زبان پر بھی آہستہ آہستہ بولو گے، بولو نا بلند آواز سے اللہ. آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے. جب ہم ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم جمع ہو گئے، جب ہم ذکر کے لیے جمع ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل زمین پر جاؤ، میرے بندے ذکر کرنے کے واسطے جمع ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور جو ذکر کرتا ہو اس کا نام لکھو. جس کا نام تم لکھ کر لاؤ گے آج میں سب کی مغفرت کر دوں گا، آج میں سب کی مغفرت کر دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، بتاؤ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بھائی ہم نے ذکر کرنے کا ارادہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، ہم سب کا نام لکھیں گے، اور نام لکھ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل جن بندوں کا تم نے نام لیا میں نے سب کی مغفرت کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل تم نے 2 شخصوں کا نام نہیں لکھا، تم نے 2 بندوں کا نام نہیں لکھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے گے اللہ تیری قسم میں نے نہیں لکھا. اس لیے نہیں لکھا کہ وہ کونے میں بیٹھا تھا ذکر نہیں کرتا تھا، کونے میں بیٹھا تھا ذکر نہیں کرتا، اور دوسرا بندہ تو وہاں سے گزرتا تھا اس لیے ہم نے اس کا نام نہیں لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فبعزتی و کبریائی، اللہ کہیں گے میری عزت و کبریا کی قسم ارے جو کونے میں بیٹھا تھا اس کا بھی نام لکھو، جو گزرتا تھا اس کا بھی نام لکھو. اس لیے کہ ذکر کرنے والے کے قریب کوئی بیٹھ جاتا اللہ کہتے میں تو اس کی بھی مغفرت کرتا، جو ذکر کرنے والے کے پاس سے گزر جاتا اللہ کہتے میں تو اس کی بھی مغفرت کر دیتا. تو جو ذکر کرنے والے کے قریب بیٹھے میرے پیاروں اگر اس کی مغفرت ہو جائے تو ابھی اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو بتاؤ مغفرت کا کیا حل ہوگا؟ اس لیے کریں گے بھائی، سب ذکر کریں گے. اور ذکر کرنا نا ایسے نہیں کہ ابھی ذکر آ گئے مولانا آ گئے ذکر کروایا ہم نے ذکر کر لیا، نہیں میرے دوستوں ارادہ کرو کہ روزانہ ذکر کریں گے.
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت زبردست اللہ کے ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، جو سلسلے نقشبندیہ جن کی وجہ سے چل پڑا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو جمع کرتے تھے اور اللہ اللہ کا ذکر کراتے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، یہ ذکر آپ کیوں کراتے؟ فرمایا ذکر کرتا جا، اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کر دے۔ تو میرے دوستوں کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا معلوم؟ ابھی ہم ذکر کریں گے، ہاں بولو نا، کریں گے، تو ہم لوگ ذکر کریں گے، یہ ہماری گنہگار زبان، ناپاک زبان، ہم ذکر کریں گے، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتا؟ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، رکوع نمبر، اللہ کیا فرماتا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لوں گا۔ ہم سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہوگا کہ آج آسمان پر میرا اور آپ کا نام لیا جائے گا؟ بھلے ہم گنہگار ہیں، کتنے بھی گندے ہیں، لیکن آج ہمارا نام آسمانوں پر لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے کو کبھی بدلتا نہیں، اللہ کبھی اپنے وعدے سے پلٹتا، اور اللہ کا وعدہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لوں گا۔ اللہ فرماتے فرش پر میرا نام لے لے، میں عرش پر تیرا نام لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ بڑوں کا ترجمہ ہے، بہت اچھا ترجمہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِی، یعنی اللہ کہتے ہیں میرا بندہ آج تیری طاقت کے مطابق میرا ذکر کر لے، اللہ کہتے ہیں تیری طاقت کے مطابق مجھے یاد کر لے، اذکرکم، میں اپنی قدرت کے مطابق تجھے یاد کرتا رہوں۔ تو ہماری طاقت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قدرت ختم۔ چلو میرے پیارے سب اللہ کا ذکر کریں، ذکر پر اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ رضامندی عطا کرتا ہے، اللہ رحمتیں دیتا ہے۔ سب لوگ اپنی گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، اور بہت بلند آواز، گردن جھکی رہے اور زبان اٹھی رہے، اللہ ایسا ذکر ہم کو حقیقی نصیب فرمائے۔ شروع کرے اللہ 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 کلمہ طیبہ مضبوط کر لو، لا الہ الا اللہ، 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 لا معبود الا اللہ، وَإِلَّا پڑھ چھوڑ دے، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھیں گے بھائی، بولو لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث پاک سنا دو، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی آئے گا، بولو انشاءاللہ۔ سنیں گے حدیث، سنیں گے نا؟ جب کوئی بندہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، درود پاک بلند آواز سے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ، کتنی پیاری بات، اللہ کی قسم یہ کلمہ طیبہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی، ہمارے نبی فرماتے جب یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنا، یقین دل کی گہرائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کوئی یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا نا، فرشتہ کلمے کو لیتا پہلے آسمان پر، بولو سبحان اللہ۔ یعنی ہم کلمہ پڑھیں گے یہاں ڈنڈی کی جامع مسجد میں، اور کلمہ ہمارا کہاں جائے گا؟ پہلے آسمان پر ہمارا کلمہ کون لے کر گیا؟ فرشتہ۔ تو دوسرا فرشتہ ملا، ارے آسمان پر فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، جیسے ہماری یہاں ملاقات ہوتی ہے نا، لیکن ہماری تو ملاقات بھی بہت عجیب ہوتی ہے، ملاقات میں بھی غیبت، ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم تو مسجد کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، مسجد میں بھی
غیبت ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر میری بات سنو, ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا, فرشتے نے کلمے کو لیا, کہاں لے کر گیا؟ ارے ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. کہاں لے کر گیا؟ پہلے آسمان. تو وہاں کون ملا؟ دوسرا فرشتہ ملا. دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ این تذهب, ارے کہاں جا رہے ہو؟ وہ پہلا فرشتہ دوسرے فرشتہ پہلے فرشتے کو پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کسی بندے نے کلمہ پڑھا اور یقین کے ساتھ پڑھا, میں یہ کلمے کو لے کر پہلے آسمان پر آیا, میں ساتوں آسمان کے اوپر جاؤں گا, میں ساتوں آسمان کے اوپر جاؤں گا. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے مت جا, کلمہ تو پہنچ گیا. کہتا ہے مت جا, کلمہ تو ساتوں آسمان کے اوپر پہنچ گیا, اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو وہ فرشتہ کہتا ارے ایسا کیسے پہنچ گیا؟ میں ابھی تو بندے نے کلمہ پڑھا اور میں نے کلمے کو لیا, پہلے آسمان پر آیا اور تم کہتے ہو کہ کلمہ پہنچ گیا. وہ دوسرا فرشتہ کہتا پروردگار کی قسم کلمہ ساتوں آسمان کے اوپر پہنچ گیا, اور اللہ نے جو اس پر مغفرت دی وہ لے کے میں اتر گیا, وہ لے کر میں. تو فرشتہ بڑا حیران ہو جاتا, ارے حیران ہو جاتا, بندے نے ابھی تو کلمہ پڑھا, کلمہ ساتوں آسمان کے اوپر بھی پہنچ گیا اور اللہ نے مغفرت بھی کر دی اور تو مغفرت لے کر آ گیا. ابھی وہ فرشتہ حیران ہوتا, اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے فرشتے, اللہ کی آواز آتی میرے فرشتے, تیرے لانے میں دیر ہو سکتی ہے مگر یقین والے کلمے کو آسمانوں پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو میرے دوستو ابھی ہم یقین کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے تو فرشتہ تو ڈیلے کرے گا مگر ہمارا کلمہ کہاں جائے گا؟ بولو ساتوں آسمانوں کے اوپر جائے گا. ارے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث, اور آپ کو بتاؤں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آج تک ہم نے پڑھا نہیں ہوگا مگر قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. اللہ کیا فرماتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو کلمہ پڑھے, اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو کلمہ پڑھے تو تیری نظر میں کلمہ ہے. اللہ کہتے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ, سننے والوں کی نظر میں کلمہ, پڑھانے والوں کی نظر میں کلمہ. لیکن اللہ کہتے جب بھی کوئی بندہ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا, اللہ کہتے میری نظر میں وہ کلمہ نہیں ہے. اللہ کہتے نہیں وہ کلمہ نہیں ہے, اس نے درخت لگا دیا, اس نے پوتر پاکیزہ ایک درخت لگا دیا جس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخ آسمانوں پر ہے. بولو بولو سبحان اللہ. یعنی جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے کلمہ نہیں, تو نے تو ایک درخت لگا دیا جو شروع یہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ آسمانوں. یہ قرآن میں لکھا. پڑھیں گے بھائی یقین کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن میں پارہ نمبر 13 یاد ہوگا نا, آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ, میرے ساتھ پڑھو گے. اللہ تعالیٰ یہ کلمے والی آیت کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا, کہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا, تیری نظر میں وہ کلمہ بن گیا. ارے سننے والوں کی نظر میں کلمہ بن گیا. اللہ فرماتے میری مبارک نظر میں وہ کلمہ نہیں, وہ تو کشجرۃ طیبہ. اللہ فرماتے میری نظر میں تو نے ایک بہت لمبا درخت لگا دیا, اصلها ثابت جس کی جڑیں زمین میں ہے, وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمانوں پر. یعنی اللہ فرماتے میرے بندے کلمہ یقین کے ساتھ پڑھ لے, تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر آسمانوں پر اٹھانے میں مجھے دیر نہیں ہوگی. کلمہ کلمہ لا الہ پڑھیں گے یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج کلمہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, ارے کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن یقین نہیں بنا, یقین نہیں بنا. آج ہم کو بس ایک فکر ہوتی ہے یہ میرا کام کرے گا, یہ میرا کام کرے گا, یہ میرا کام کرے گا. اللہ کہتے کوئی نہیں کرے گا, میں کروں گا. ارے عزت دینے والا کون؟ آج ہمیں اتنے سکون میں رکھنے والا کون؟ اللہ. لیکن میرے دوستو اللہ پر بھروسہ ہو جائے نا بہت بڑا کام ہو جائے. یہ ہم جب میں یو کے آ رہا تھا نا تو مجھے کہا کہ مولانا وہاں تو برف بھی گرتا ہے اور بہت ٹھنڈے. میں تو اپنا پروگرام تھوڑا آگے پیچھے کر رہا تھا گھبراہٹ کے مارے, لیکن خیر الحمدللہ یہاں اچھا جب یہاں پر پہنچ گیا, میں باٹلی پہنچ گیا, ڈیوزبری پہنچ گیا, لندن پہنچ گیا, پریسٹن پہنچ گیا, ریڈفن پہنچ گیا. تو مجھے کہا مولانا کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا میں ایک دن کے لیے ڈنڈی جا رہا ہوں. کہا بہت ٹھنڈی ہے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے نا. ہاں یعنی ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ٹھنڈ ہو گئی تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ذکر کرو. بولو جو جی میں آئے بول دو.
اچھا ایک عجیب بات ہے، کوئی آدمی کبھی یہ فتوا پوچھنے کو تیار، یہ ضرور پوچھے گا مفتی صاحب میری پراپرٹی میں کتنا ملے گا، میرا باپ مر گیا تو میرے کو کتنا ملے گا، میرے بھائی کو کتنا ملے گا، اس کو کم ملے گا میرے کو زیادہ ملے گا. لیکن اللہ کی قسم کھا کر ڈنڈی والے بولو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوا چلتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا جو کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھتا کہ مدینے میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تو میرے نبی کیا کرتے تھے. پوچھا کسی نے؟ پوچھا. ہاں یہ معلوم ہے کہ سویٹر پہن لے بھائی، وہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے پہنا ہے، ہاں سویٹر بھی پہنا اور شال بھی اوڑھ لیا، گرم گرم. ہاں اب تو ماشاءاللہ آپ کی یو کے کی تو گاڑی بھی ایسے کہ سیٹ بھی گرم ہے نا، سب اللہ نے سہولتیں دی نا. لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ بولو نہ، پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا. حالانکہ ایسا تھوڑی ہے کہ ڈنڈی میں پہلی مرتبہ برف گرا، یا پہلی مرتبہ سنو ہماری گاڑیوں پر نظر آیا، یا پہلی مرتبہ ہماری یو کے کی زمین پر ٹھنڈی آئی. ارے معلوم نہیں، جب سے ہم نے یہاں پر ہوش سنبھالا ہم نے یہاں کا ویدر ٹھنڈا دیکھا، ہم نے آسمان سے برف کو گرتے ہوئے دیکھا، ہم نے آسمان سے سنو کو گرتے ہوئے دیکھا. جب ہم صبح میں باہر نکلے تو ہماری گاڑی چلنے کے قابل نہیں، ہمارے پاؤں راستے پر پھسلے جا رہے. لیکن اللہ کی قسم کوئی تو اللہ کا ولی ہوتا جو کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا اور جا کر کہتا حضرت مجھے یہ فتوا بتا دو کہ مدینے میں جب ٹھنڈ ہوا چلتی تھی تو میرے نبی کیا کرتے تھے، آج وہ کام میں بھی کر لوں گا، اللہ مجھے اس کام پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دے گا. آج میں آپ کو بتاؤں، کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، مدینے میں بخاری شریف کی روایت ہے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی. حضرت عائشہ ہماری ماں ام المومنین، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کبھی آپ گھر کے باہر، کبھی گھر کے اندر، پھر کبھی گھر کے باہر، پھر کبھی گھر کے اندر، پھر کبھی گھر کے باہر، کبھی گھر کے اندر. حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کافی پریشان ہے. اور ہمارے نبی نے گھر میں آ کر کہا عائشہ عائشہ مجھے مسواک دے دے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے مسواک دیا. ہمارے نبی نے کہا مجھے وضو کا لوٹا دے دے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے وضو کا لوٹا دیا. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے وضو کیا، مسواک کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی جب نماز مکمل ہو گئی تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا کیا؟ کبھی گھر کے باہر، کبھی اندر، کبھی باہر، کبھی اندر، اور مسواک اور وضو اور نماز اور دعا، یہ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ جو باہر ہوا چل رہی نا اس لیے میں نے یہ عمل کیا. باہر جو ٹھنڈی ہوا چل رہی نا اس لیے میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، او مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلی، اس میں اتنے رونے کی کیا ضرورت، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ارے مسواک کرنے کی کیا ضرورت، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی کیا ضرورت، ارے مدینے میں ٹھنڈا ہوا چلی اس میں کرنے کی کیا ضرورت. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم، انکی لا تدری عائشہ، عائشہ تجھے نہیں معلوم ایسی ہوا پہلے اگلی امتوں پر بھی چلی تھی اور چلتی گئی اور پوری امت کو برباد اور تباہ کر دیا. میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا اللہ میری امت میں بھی ٹھنڈی ہوا چلانا مگر آرام دینا، میری امت کو برباد اور تباہ مت کر دینا. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی روایت ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ اگلی کو امتوں پر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی. بھائی اگلی امت پر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو کیا کہتے تھے معلوم؟ بہت اچھا، کول بہت اچھا، کتنا ٹھنڈا کلائمیٹ ہے، کتنا اچھا کلائمیٹ ہے. اللہ نے کہا اسی ہوا میں نے تیرے گھروں کو برباد کر دیا. ہے نا قرآن میں؟ ارے بولو نا، ہے نا قرآن میں؟ پارہ نمبر 26، پارہ نمبر 26 اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگلی قوموں پر ہم نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھیجی، ارے وہ بڑے خوش ہو گئے، لیکن انہیں کیا پتا تھا اسی ہوا میں نے اپنے عذاب کو چھپا کر رکھا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کے نام و نشان ختم کر دیے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو 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 ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، اگلی امتوں پر بھی ٹھنڈی ہوا چلی، اللہ تو نے عذاب بنا دیا، لیکن میری امت پر جب ٹھنڈی ہوا چلے اللہ اسے نعمت بنا دینا، میری امت کو برباد مت کر دینا. تو میرے دوستو علماء کرام نے لکھا ٹھنڈی ہوا چلے 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھ لے کہ میرے نبی پڑھا کرتے تھے 2 رکعت نماز پر اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے.
ہم نے کیا کبھی ڈنڈی میں؟ کوئی پوچھنے کو ہی تیار نہیں نا. ہوتا ہے ہونے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو میرے پیارو. تو جب موت کی گھڑی آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے بات بتا دی. ویسے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. شروع کریں سب بلند آواز سے. یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے، کلمہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جائے گا. درخت لگا دو جو قیامت میں کام آئے گا. ہمارے کلمے کا ایسا درخت ہوگا جس کی جڑیں زمین میں ہوگی، شاخیں آسمان پر ہوگی. شروع کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ہم سب کو نصیب فرمائے. ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. جو ہوتا کس سے ہوتا بھائی؟ اللہ. کس سے مانگنا کس سے چاہیے؟ مانگتے ہم مانگتے اللہ سے. اللہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا اللہ ہے بھائی. دنیا کا امیر، دنیا کا بہت بڑا سیٹ، لیکن اللہ کے سامنے فقیر. بولو اللہ کے سامنے ہم سب فقیر ہیں. ہاں میرے دوستوں، ہماری زبان میں فقیر کو بولیں گے بھائی بھکاری، مانگنے والا. ارے بولیں گے نا مانگنے والا، بھکاری. اگر میں کسی کو یہاں اسکاٹ لینڈ میں ڈنڈی میں کسی کو کہوں اے بھکاری ادھر آ، کہنا مولانا آئندہ آنے نہیں دوں گا، ویزا بھی کینسل کروا دوں گا، میرے کو بھکاری کہا. لیکن میرے دوستو قرآن اٹھاؤ پارہ نمبر 22، اللہ ہم سب کو بھکاری کہتا ہے. بھائی کہتا نہیں کہتا؟ اللہ کہتا تیرے سے بڑا کوئی فقیر نہیں اور میرے سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. پارہ نمبر، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماتے قیامت تک آنے والے انسانوں تو فقیروں کا فقیر اور میں غنیوں کا. میرے دوستوں کسی ہمارا ڈنڈی کا کوئی بڑا آدمی ہوئے نا، میں اس کے پاس جاؤں، بھائی صاحب حالات بہت خراب ہے، کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا 1 پاؤنڈ. کتنا؟ تو اس کا چہرے کا رنگ بدل جائے گا. اتنے بڑے آدمی کے پاس آیا اور 1 پاؤنڈ مانگتا. ارے کم از کم 500 مانگا ہوتا، 1000 مانگا ہوتا، میرا سٹینڈرڈ اور میرا سٹیٹس تو دیکھا ہوتا. تو میرے پاس آ کر 1 پاؤنڈ مانگتا. تو میں نے کہا آپ کو رہتے کہاں؟ تو کہا میرا تو بہت بڑا گھر ہے. میں نے کہا وہ دے دے. دے دے گا؟ ارے دے گا نہیں، کہے گا مولانا بیان کرنے آئے تو پراپرٹی مانگنے آئے. تو دیکھو آپ دیکھو، ہم نے چھوٹی چیز مانگی نا 1 پاؤنڈ مانگا تو بھی نہیں دیا، ہم بڑی چیز مانگی تو بھی. اور خدا کتنا پیارا ہے، اور خدا کتنا پیارا کہتا تیرے گھر میں سالٹ نمک ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگی. اللہ کہتا راستے میں چلتے چلتے تیرا جوتا پھٹ جائے تو مجھ سے مانگی لینا. اللہ کہتا وہ جو جوتا پہنتا اس پہ جو ڈوری ہوتی ہے نا، جو سٹرنگ ہوتی ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگ لینا. اور اللہ کہتا چھوٹی چیز نہیں میرے بندے، بڑی سے بڑی چیز مانگ لے. میرے دربار میں دیر ہوگی مگر میری قسم اندھیر کبھی نہیں ہوگا. تو دینے والا کون بھائی؟ آج یقین بنا دو کرے. آج دیکھو اگر یہ بات آ جائے نا کہ سب کچھ اللہ کرتا نا، تو یہ دل میں جو جیلسی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. آج ہم کو جیلسی بہت ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں میرے دوستوں کسی کا کچھ اچھا دیکھا نا، یہ بھائی کو رات کو نیند نہیں آتی. ارے گھر اس کا بنتا ہے، یہ نہیں سوتا ہے. اس کی اچھی گاڑی دیکھا، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی، اس کے پاس اتنا اچھا مکان، ارے اس کے پاس اتنا پیسہ، ارے اس کے پاس اتنے پاؤنڈ، ارے اس کا اتنا لمبا انویسٹمنٹ. ارے ہم کو نیند نہیں آتی. وہ جو نیند نہیں آتی ہے وہ توحید کی کمی ہے. جب توحید کی کمی آئی ہے اللہ نے دل میں جیلسی کو پیدا کیا. اور یاد رکھو ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں جلن ہوگی اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں جلن نہیں ہوگی.
آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کسی کو بھی ترقی دیکھے گا نا اپنی نہیں اس کو پیٹ میں دکھتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور یہاں تک عجیب معاملہ رات کو نیند نہیں آیا تو بول دیا ڈاکٹر نے ڈپریشن. اب وہ ڈاکٹر کی نظر میں ڈپریشن ہے, اللہ کی نظر میں پوچھ کے کیا ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو توحید جمیں گے, توحید پہ جمیں گے انشاءاللہ. میں مجھے تھوڑی بات آگے کرنی ہے. بھائی آگے کروں نا, بات کروں نا, آپ کی طرف سے پرمیشن اجازت ہے؟ اس لیے یہ بیان کیا اور یہاں سے میں چلا, پھر معلوم نہیں اللہ کب ملاقات کرائے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک دعا کرو, اللہ جب بھی ملاقات کرائے ایمان والی ملاقات کرائے. اور موت کا وقت آئے تو اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. بھائی مرنا تو سبھی کو مرنا ہے. تو خیر میرے دوستو, ایک اور بات میں آپ سے کہوں گا. ایک بات تو یہ بھائی, لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ میں بولو, لا الہ الا اللہ. بلند سے لا الہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اچھا دوسری چیز پر ہم آ جاوے, محمد رسول اللہ. ساتھ میں بولو نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ علماء کرام انشاءاللہ بڑے ہیں, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مسئلہ سمجھنا, بہت پیارا مسئلہ ہے. نماز پڑھنا فرض ہے. ہاں ارے کوئی یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے. نماز پڑھنا فرض ہے. کوئی مالدار ہے, سال گزر جائے, زکات دینا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آ جائے, روزہ رکھنا فرض ہے. کوئی مالدار ہے, زندگی میں ایک مرتبہ حج کعبہ کرنا فرض ہے. میرے دوستو, جیسے نماز فرض, زکات فرض, روزہ فرض, حج فرض, اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, ہمارے نبی سے محبت کرنا بھی فرض. بولو, ہمارے نبی سے محبت کرنا بھی. کوئی اس فرض کی طرف دماغ نہیں لے کر جاتا. ورنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جہاں بخاری میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے اور زکات دینا فرض ہے اور حج کرنا فرض ہے, اسی پیج پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو لا کر پوری امت کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں فرض ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے. اور مسئلہ سنو, ہمارے نبی سے محبت کرنا فرض ہے, اور جو ہمارے نبی سے محبت نہ کرے وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, وہ بڑا گنہگار ہے. جو نبی سے محبت نہ کرے وہ گنہگار ہے, اور جو ہمارے نبی سے محبت کا انکار کرے کہ مجھے محبت کرنا ہی نہیں, اللہ کی قسم اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. میں مسئلہ غلط تو نہیں بولا. ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ہونا بھی چاہیے میرے دوستوں. اب حدیث پاک سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, بخاری کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا, روى الامام البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی آدمی مکمل مومن نہیں بنے گا, کسی کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک کہ سب کی محبت کو پیچھے کر دے اور آقا کی محبت کو آگے کر دے. کریں گے بھائی, محبت کریں گے. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کی عظمت, آپ کی رفعت, ارے کوئی مقابلہ کر سکتا؟ ارے بولو نا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں نے کل ایک بات سنا, آپ کو بھی ایک بات سنا, سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے. اس لیے کبھی ربیع الاول مہینہ بھی جسٹ ختم ہوا نا, تو آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت پیاری بات ہے. جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو بولو, جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک, میری انگلیوں کو دیکھو کتنی, 7 ایئرس, بچپن آئے. ارے 7 سال تو بچپن ہے نا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی, 7 سال. اور ایک عجیب بات ہے, 7 سال کی عمر میں ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ مکہ مکرمہ میں آپ کو آنکھوں میں تکلیف ہے. ہمارے نبی کو 7 سال کی عمر میں آنکھوں میں, یعنی آنکھوں میں تکلیف کیا ہے, وہ جیسے ہم کو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, آنکھ بڑی ہو جاتی ہے, لال ہو جاتی ہے, پانی نکلتا ہے. ہاں ہم اس کو آشوب چشم کہتے ہیں. آپ لوگ انگلش میں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں, ہمارے انڈیا میں بولتے ہیں آنکھ آ گئی, ہوتا ہے ایسا. تو ایسا, اور ہمارے نبی کی عمر کتنی, 7 میں بولو, 7 میں, اور آنکھوں میں. اچھا, اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادا عبد المطلب, بھائی دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر, بھائی پوتے کی عمر کتنی, میں نے ابھی آپ کو بتایا 7 سال کی عمر ہے. اب دادا عبد المطلب سب کے پاس لے کر جائے, میرے پوتے کو تکلیف ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے. اب جس کو جو علاج کرنا کرے, مگر کوئی علاج سے فائدہ
ارے بولو نا کوئی علاج سے فائدہ. اور آپ کو معلوم ہے دادا ہی کریں گے اس لیے کہ ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے. ارے ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے ہیں نا. قرآن میں ہے نا جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ تو یتیم تھے. ارے آپ تو ہاں میرے ساتھ میں پڑھو نا. قرآن کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فغدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا. تو میں بیان کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی اور پرورش کون کر رہے؟ دادا. اب دادا عبد المطلب ہمارے نبی کو لے کے جا رہے ہیں. میرے پوتے کی آنکھ میں پرابلم ہے, تکلیف ہے, کوئی علاج کام نہیں کر رہا. کسی نے مکے میں مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ آپ ایک کام کرو, یہ مکہ جو ہے نا اس سے باہر جاؤ, اپنے پوتے کو لے کر مکہ کے باہر جاؤ. بہت دور بتایا ایڈریس, جو بتایا نا ایڈریس بہت دور کا, بہت دور. اور اس زمانے میں دادا عبد المطلب کے پاس سواری نہیں تھی. کہا اپنے پوتے کو پیدل لے کر جاؤ, یعنی پاؤں کے بل پہ لے کر جاؤ اور دیکھو یہ پورا مکے کو پار کر دینا. مکے کو پار کرو گے تو ایک میدان آئے گا, اور جس وقت میدان آئے گا تو میدان میں ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہوگا. اس جھوپڑے کے اندر ایک آدمی رہتا ہے جس کی 90 سال کی عمر ہے, 90 ایئرز اولڈ. ایک بوڑھا آدمی رہتا, وہ آنکھ کا بہت اچھا اسپیشلسٹ آدمی ہے. آپ اپنے پوتے کو وہاں پہ لے کے جاؤ, وہ علاج کر دے گا, کام ہو جائے گا. بھائی ایڈریس مل گیا. دوسرے دن صبح میں دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر چلے. بولو سبحان اللہ. جن کو لے کر چلے, اپنے پوتے کو لے کر چلے, انگلی پکڑی اور کہا کہ چلو میرے پوتے چلو. اب وہ چلتے چلتے, ارے صبح میں نکلے ہوں گے, ارے وہ چلتے چلتے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال تھی. اپنے دادا کو کہتے دادا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ الا متى نمشی, کب تک ہم چلتے رہیں گے؟ ارے چلتے چلتے اب تو پاؤں بھی دکھنے لگے, کہاں تک چلیں گے؟ دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا پوتا اور تھوڑا چلنا ہے, اور تھوڑا چلنا ہے, ابھی ہم جائیں گے. جھوپڑا نظر آئے گا اور جھوپڑے میں 90 سال کا آدمی ہے جو راہب ہے. راہب اس کو کہتے ہیں وہ جو دنیا سے الگ تھلگ وہ عبادت کرتے رہے. کہا بس اس کے پاس جائیں گے, وہ تمہاری آنکھ کو دیکھیں گے, تمہارا علاج ہو جائے گا, تو یہ آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے 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 مکے کے باہر گئے, میدان آ گیا, جھوپڑا آ گیا جھوپڑا. بھائی جو پتے پر جانا تھا وہاں. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, وہ کون تھا وہ جھوپڑے میں؟ کون؟ راہب کہتے وہ اس زمانے میں جو سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرے, وہ راہب. اور وہ راہب نے منت مانی. منت سمجھتے ہو نا؟ وہ راہب نے منت مانی. کیا منت مانی تھی؟ کہ 24 گھنٹہ میں 24 آورز کسی سے بات نہیں کروں گا, کسی کی ملاقات نہیں کروں. بولو کسی کی ملاقات نہیں کروں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا, پانی. وہ مطلب اس نے منت مانی. اور یہاں دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر گئے. اب دادا عبد المطلب نے, وہ چھوٹا سا جھوپڑا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا اور دادا عبد المطلب نے کہا دروازہ کھولو. یعنی راہب کو کہا دروازہ کھولو, میں کعبے کا متولی آیا, میں کعبے کا ٹرسٹی آیا, میں کعبے کا ذمہ دار آیا, ارے اپنے پوتے کو لے کر آیا اور میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے, دروازہ کھولو. بتاؤ وہ راہب دروازہ کھولے گا؟ ارے پورا مجمع بولو نہ کھولے گا. اس لیے اس نے تو منت مانی ہے. ارے اس نے منت مانی ہے کہ میں دروازہ کھولوں گا نہیں, میں کسی سے ملاقات, یہ 24 آورز میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا, کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. اب دادا عبد المطلب دروازے پر, ارے کھول, ارے دروازہ کھول, میں کعبے کا ٹرسٹی, میں کعبے کا ذمہ دار, ارے میں میرے پوتے کو لے کر آیا, محمد کو لے کر آیا, مگر دروازہ نہیں کھولا. نہیں کھلے, بہت دیر ہو گئی, دروازہ نہیں کھلے. تو ہمارے نبی تھے نا, عمر کتنی تھی؟ دادا کو کہا دادا چلو واپس چلے جائیں گے. دادا نے کہا ایسے کیسے واپس جا کے, اتنے دور سے آئے, اور دروازہ تو کھولے گا. لیکن میرے دوستوں وہ دروازہ کھولنے والا نہیں, لیکن اللہ جس کے پاس دروازہ کھلا ہے کوئی روک سکتا ہے؟ اب ہوا کیا, وہ راہب تھا نا, راہب, اس کی عمر کتنی؟ 90. وہ تو دروازہ کھولنے والا نہیں. لیکن ہوا کیا, وہ جو زمین پہ بیٹھا تھا وہ زمین ہلنے لگی. زمین اچھا زمین ہلے تو آدمی کیا کرے؟ جل. ارے بولو نا بھائی, کچھ تو بولو. آپ تو ایسے بیٹھے جیسے میں نکاح قبول کروا رہا ہوں ان کے پاس. ارے بھائی زمین ہلے تو آدمی کیا کرے؟ ارے تھوڑی دیر اللہ نہ کرے بھائی, ہم تو دعا کرتے کبھی نہ ہوئے. اگر ابھی ہم زمین ہلے, آپ لوگ کیا کرو گے؟ ہاں, اب کوئی کہے گا او مفتی فلاحی بیان, کہے گا گیا تیل لینے مفتی فلاحی, یہاں زمین ہلی نے کیا بیان سنے. ارے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سب بھاگیں گے, بڑے بوڑھے بھی بھاگیں گے. ارے کوئی کہے گا مفتی فلاحی جس کی دعوت پر آیا وہ تو رکے, اور کہے گا جانے دو بھائی, جانے دو, بعد میں نہیں آئے گا.
اب وہ زمین ہلی, جیسے زمین ہلی تو وہ راہب تھا نا 90 سال کا راہب, جیسے زمین ہلی وہ پھٹ سے اٹھا اور دروازہ کھولا, اور دروازہ کھول کر پورا پسینے میں, ارے زمین ہلی, زلزلہ, ارے زلزلہ, ارتھکویک, وہ باہر نکلا. جیسے وہ باہر نکلا تو دادا عبد المطلب نے کہا کیا ہو گیا؟ تو راہب کہنے لگا ارے زمین ہلی. تو دادا عبد المطلب نے کہا ہے عجیب معاملہ ہے, ہم باہر کھڑے یہاں نہیں ہلی اور تمہاری زمین ہلی. ہم تو باہر کھڑے ہیں, ہماری یہاں زمین نہیں ہلی, تمہاری زمین ہلی. لیکن اب تو منت ٹوٹ گئی. ارے بھائی منت ٹوٹ گئی, اس لیے 24 گھنٹے کی منت تھی, کسی سے بات نہیں کروں گا. وہ تو دروازہ بھی کھل گیا, دادا عبد المطلب سامنے, ارے بات چیت بھی ہو گئی. تو دادا عبد المطلب نے کہا چلو زمین ہلی نہ ہلی لیکن تم باہر تو آ گئے. تو وہ راہب کا چہرہ تو اترا ہوا تھا, ارے کسی کی بھی منت ٹوٹے اور زمین ہلے تو مڑ میں تو نہیں ہوگا, کہ ہوگا مڑ میں ہوگا. وہ راہب کا تو چہرہ اترا ہوا, کہا ہاں بتاؤ آپ کیا کام سے آئے. تو دادا عبد المطلب نے کہا غصے مت ہو بھائی, زمین ہلی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور, آپ غصے مت ہو, لیکن میں میرے پوتے کو لے کر آیا. بس کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. وہ راہب تھا 90 ایئرس عبادت کرنے والا, اس نے یوں نظر گھما کر جب ہمارے نبی کو دیکھا, عمر کتنی تھی, کیا کہا یہ کون ہے. اور راہب کے چہرے کا رنگ بدل گیا, یہ کون ہے. دادا عبد المطلب نے کہا اس میں گھبرا کیوں رہے ہو, میرا پوتا ہے 7 سال کی عمر ہے. کا نام. دادا عبد المطلب نے کہا محمد. کہا ان کے والد, کا یتیم ہے, والد کا نام عبداللہ تھا مگر باپ کا سایہ سر پر. تو کہا آپ کون ہیں, کہا میں دادا عبد المطلب. بس وہ راہب تو اٹھا اور دادا عبد المطلب کے گلے لگ گیا. دادا عبد المطلب کے گھر, دادا عبد المطلب نے کہا کہ اب تک تو دروازہ نہیں کھولتے تھے, ابھی غصہ ہو رہے تھے اور ابھی میرے کو گلے لگا رہے ہو. ارے وہ راہب تو دادا عبد المطلب کو گلے کو چھوڑ کر سیدھے ہمارے نبی پاک 7 سال کی عمر مبارک کتنی تھی, 7 سال ہمارے نبی کو گلے سے لگایا. اور وہ راہب نے کہا عبد المطلب, ارے عبد المطلب تم تو کعبے کے ذمہ دار ہو, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں تمہارا پوتا نظر آیا, میری آنکھوں سے دیکھو. آخری نبی محمد دنیا میں آ چکے, آخری نبی محمد دنیا میں آ چکے. اور وہ راہب نے اتنے عجیب انداز میں کہا عبد المطلب اس بچے کو سنبھال لے, یہ آخری نبی تو ہے مگر اللہ نے سارے نبیوں کا سردار اسی کو بنایا ہے. دادا عبد المطلب نے جب یہ دیکھا, تھکے ہوئے تو تھے صبح سے, دادا عبد المطلب نے کہا جو ہونا ہوگا بعد میں ہوگا, ابھی تو میرے پوتے کی آنکھوں کا تو علاج کر لے. بھائی ہم تو جو ٹریٹمنٹ کے واسطے آئے ہیں وہ آنکھوں کا علاج کر لے. تو راہب نے یوں دیکھا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا, بولو سبحان اللہ. کیا کہا معلوم, علاج میرے پاس نہیں ہے. وہ راہب نے کہا علاج میرے پاس. تو دادا حیران ہو گئے, ہم اتنے دور سے آئے, چلتے آئے, میرے پوتے کے پاؤں دکھ گئے, ہمارے پاؤں دکھے, اور تم کہتے ہو علاج نہیں ہے. تو وہ راہب نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم, اس مبارک بچے کا علاج مبارک بچے کے پاس ہی ہے, میرے پاس علاج نہیں. علاج کس کے پاس ہے, وہ علاج کس کے پاس ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا اگر محمد کے پاس علاج ہوتا تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آتے. ارے بھائی ہم ایسے ہی تھے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے. ارے اگر بچے کے پاس علاج ہوتا تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے, آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے, اتنی دیر تک ہم دروازے کے باہر کیوں کھڑے رہتے. وہ راہب نے کہا میرے پروردگار کی قسم علاج اسی بچے کے پاس ہے. آپ کے پوتے کو کہو کہ اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ نکالے. بھائی تھوک مبارک کہاں پر رکھے, آپ کہو اپنے پوتے کو کہو کہ تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھے. اب دادا عبد المطلب تو بڑے حیران, لیکن کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال تھی نا, کہا میرے پوتے ذرا اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر. تو ہمارے نبی کی عمر 7 سال, اپنا مبارک تھوک دیکھو یوں اپنی ہتھیلی پہ جیسے رکھا. وہ جو راہب تھا نا, راہب وہ جھپٹ کر آیا اور اس نے ہمارے نبی کے ہاتھ پر جو تھوک تھا نا اس کو یوں رکھا اور یوں ہاتھوں میں رگڑا, اور رگڑنے کے بعد اس نے راہب نے اپنے چہرے پر لگا دیا. تو دادا عبد المطلب حیران ہو گئے کہ تھوک میرے پوتے نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور تم نے اپنے چہرے پر رگڑ دیا. تو راہب نے کہا عبد المطلب تم نے صرف یہ دیکھا کہ ان کے منہ مبارک سے تھوک مبارک نکلا, میری نظر سے دیکھ لے جنت کے نہر کا پانی اتر چکا ہے. یہ تھوک مبارک نہیں, یہ جنت کے نہر کا. دادا عبد المطلب نے کہا وہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی, لیکن آنکھوں کا علاج کا کیا ہوگا. بھائی ہم تو علاج کے واسطے آئے نا, یہ آنکھوں کے علاج کا کیا معاملہ. تو راہب نے روتے روتے کہا ان کو کہو پھر اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھے. تو دادا عبد المطلب نے کہا پھر رکھے, پھر تم لے کے چلے جاؤ.
میں وہ رکھے تو اور تم لے. اور راہب نے روتے روتے کہا نہیں ان کو کہو کہ ایک مرتبہ پھر. تو دادا عبد المطلب نے فرمایا ہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو 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 سب نے دیکھو ہاں اپنا تھوک مبارک یوں ہتھیلی پر رکھا. وہ راہب نے دور سے کہا ان کو کہہ دو اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ دے. اپنا ہاتھ جو تھوک ہے نا مبارک اپنی آنکھوں پر رکھ دے. جیسے ہمارے نبی نے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ جس پر لعاب مبارک تھوک مبارک ہمارے نبی نے دیکھو یوں رکھا. بس وہ راہب نے کہا اب ہاتھ ہٹا دو. ہاتھ ہٹایا. دادا عبد المطلب کہتے اوپر والے کی قسم ایسی آنکھ ہو گئی جیسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. صرف تھوک مبارک کو یوں ٹچ کیا آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کوئی تکلیف نہیں. تو وہ راہب نے اچھل کر کہا ارے وہ راہب 90 سال کا بوڑھا تھا لیکن اس نے اچھل کر کہا ارے یہ تو وہ اللہ کا نبی ہے. انہوں نے تو اس وقت اپنا تھوک مبارک اپنی آنکھ پر رکھا ورنہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی اندھا ہوگا ان کی آنکھوں پر بھی اگر ان کا تھوک مبارک ہوگا تو وہ ہمیشہ دیکھنے والا بن جائے گا. تو میرے پیاروں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ محبت کریں گے ہم لوگ کریں گے. ارے ہاں بولو نا بہت ٹھنڈے ہیں. میں کو معلوم نہیں کب یہ بیٹری چارج ہوگی بھائی. آخری فرسٹ اور آخری بیان پھر معلوم نہیں کب ملاقات ہوگی. رمضان میں آنا ہو نہ آنا ہو پھر وہاں سے یہاں ڈنڈی آنا ہو نہ آنا ہو لمبا سفر ہوتا. ایک مسافر کی اتنی بات تو یاد کر لو بھائی. جواب دو گے کون کون نبی سے محبت کرے گا؟ کریں گے بھائی ماشاء اللہ. ایسے مت بولو کریں گے میرے کو اچھا نہیں لگتا. یوں کہو کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کون اس پہ تیار ہے وہ ہاتھ اوپر کرے تو بات پکی ہو جائے. ہاں ماشاء اللہ. اس کے تین ہی زمانہ ہے پاس پریزنٹ فیوچر. بھائی زمانہ تین ہے پاس پریزنٹ فیوچر ماضی حال مستقبل. تو ہم پورا وعدہ بولو نا پورا وعدہ پکا کرے ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں ہم کو معلومات ہوتی ہے نا. بولو نا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے نا. نام 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 ہمارے نبی کا نام بولو نا. نام بولنے کا کوئی چیز چاہیے بولو نا. محمد بولو 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 کیا نام محمد. اور بلند آواز سے بولو نبی کا نام محمد. قرآن کریم میں 4 مرتبہ بولو. قرآن کریم میں 4 جگہوں پر. 5ویں جگہ آپ کو نہیں ملے گی اور 4 سے کم بھی نہیں ملے گی. پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوئے من الجنۃ والناس پر قرآن ختم ہوئے. پورے قرآن میں 4 مرتبہ اللہ نے یہ نام کا ذکر فرمایا. کیا نام ہے نا. قرآن میں کتنی جگہ یاد ہوگی نا. وہ جگہ تو یاد ہوگی کہ نہیں. قرآن ایسا تو نہیں کہ آج ہمارے گھر میں دکھا ہو. ارے ہے نا قرآن میں کتنی جگہ پر محمد. ارے یہ یاد کر لو اللہ اسی کے سب کے مغفرت فرما دے وے بہانہ مل جائے. ارے بولو نا قرآن کریم میں محمد کتنی جگہ. نمبر 1 چوتھا پارہ. نمبر 1 چوتھا پارہ وما محمد الا رسول. نمبر 2 22واں پارہ 22واں پارہ. کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. نمبر 3 26واں پارہ. نمبر 3 26واں پارہ وآمنوا بما نزل علی محمد. اور نمبر 4 بھی 26واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولو نا. جس سے محبت ہوتی سب یاد ہوتا ہے. نام والد کا نام دیکھو اس کو کہتے ہیں محبت. دادا کا نام عبد المطلب. پردادا کا نام ہاشم. ارے بولتے جاؤ نا ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. چلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا نام محمد. والد کا نام عبداللہ. دادا کا نام عبد المطلب. پردادا کا نام ہاشم. تو نام محمد. والد کا نام عبداللہ. دادا کا نام عبد المطلب. دادی کا نام نانا کا نام
دل میں بولتا ہوگا جب دادی کا نام نہیں معلوم تھا نانا نانی کا نام کہاں سے معلوم؟ اچھا اتنی عمر ہو گئی. اچھا آپ معاف کرنا جن کی شادی میں ان سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں, ہوئی نا شادی؟ ارے آپ لوگوں میں سے شادی والے بھی ہیں نا؟ بہت مشکل ہے بھائی. اچھا ہماری جو مدر ان لا کیا بولتے, ساس بولتے نا, اس کا نام کیا؟ ارے ہاں یا نہیں بات ختم کرو نا. ارے کبھی ہم گھر میں جا کر اپنی بیوی کو بولے وہ تیری ماں کا نام کیا ہے؟ میں ذرا بھول گیا, کھانا ملے گا اس دن گھر میں؟ وہ کہیے اللہ میری ماں کا نام تم کو یاد نہیں. تو ساس کا نام یاد رکھتا ہے بیوی کے ڈر سے, تو نبی کی دادی کا نام 50 سال کی عمر ہو گئی یاد نہیں ہوا, کبھی خیال بھی نہیں آیا. ہاں یہ کیسی محبت ہے بھائی, یہ بتاؤ نا محبت کیسی محبت ہے کہ جن کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی دادی کا نام نہ معلوم ہو, جن کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کے نانا کا نام نہ معلوم ہو, جن کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی نانی کا نام نہ معلوم ہو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کی, اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے نبی سے وہ محبت کی کہ ہمارے نبی جس سواری پر بیٹھے اللہ نے وہ سواری کا نام بھی آسمانوں پر محفوظ کر کیا کہ نہیں کیا. حالانکہ یہ بات ہو سکتی تھی بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھنیاں تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھچر تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گدھے تھے. ارے صرف اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا کہ میرے مصطفیٰ کے پاس یہ بھی جانور تھا, میرے مصطفیٰ کے پاس اونٹ بھی تھا, میرے مصطفیٰ کے پاس اٹھنی بھی تھی, میرے مصطفیٰ کے پاس بکریاں بھی تھی. لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا, بلکہ حدیث پاک اٹھا کر دیکھو حضور پاک جو گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑے کا نام کیا تھا, وہ اٹھنی کا نام کیا تھا, وہ بکری کا نام کیا تھا, وہ خچر کا نام کیا تھا, وہ گدھے کا نام کیا تھا. اللہ نے ہر ایک کے نام کو آسمان پر محفوظ کیا اور اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, جس جانور پر تو سوار ہو جائے اس کو بھی ہم آسمانوں پر اٹھاتے ہیں. لیکن ہم کو تو دادی کا نام ہی نہیں معلوم, جانوروں کی کیا بات ہے, جانوروں کے نام معلوم ہے؟ ارے بھائی آپ نے تو کچھ بھی جواب نہیں دو گے تو کیسے چلے گا. شاید آپ کو برا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کتنی عمر میں؟ 40 سال. غارے حضرت جبرائیل آئے, ارے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی آیت کریمہ آسمان سے اتر رہی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی, 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 40 سال کی عمر سے لے کر 63 یعنی 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا. ارے ولادت بھی ہوتی ہے تو ربیع الاول میں, وصال مبارک ہوتا ہے تو ربیع الاول میں. یہ 23 سال کی زندگی میں ہمارے نبی کے پاس سواریاں کون کون سی؟ سوال غلط تو نہیں ہے؟ ارے بولو نا سوال غلط تو. اب آپ کو میں بتاؤں, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے نہیں بہت لمبا بیان ہے. کتنی دیر ہے مجھے, کتنی دیر بولنا ہے؟ 2 گھنٹہ. ہاں 2 گھنٹے کے اوپر 5 منٹ ہو جائے تو گھر پر پرابلم ہے. بھائی 2 گھنٹہ بھی بہت ہے, بیمار آدمی. یہ تو صرف محبت کی بات کر رہا ہوں, پھر مجھے تو نتیجے پر آنا ہے. اتنا بتا دو نا میرے پیارو, اتنا بتا دو نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 ایئرز جو نبوت کے سال ہے, 40 سے لے کر 63 یعنی 23 ایئرز نبوت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ علماء سے نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کتنے گھوڑے؟ ہم کو اتنا تو معلوم ہے نا اپنے پاس گاڑی کتنی ہے, BMW ہے کہ مرسیڈیز ہے. ارے معلوم کہ نہیں معلوم میرے بیٹے کے پاس کون سی گاڑی ہے, ارے میرے نواسے کے پاس کون سی گاڑی ہے, ارے میرے بڑے ابا کے پاس کون سی گاڑی ہے, ارے فلاں کے پاس کون سی گاڑی ہے, ارے باٹلی میں ڈیوزبری میں ہمارا رشتہ دار ہے اس کے پاس کون سی گاڑی ہے. اس کی فکر ہوئی کہ کس کے پاس کتنا ہے. کبھی یہ تو فکر کر کے میرے نبی کے پاس کتنے گھوڑے تھے. پوری دنیا کی ہم کو فکر ہے. ارے فکر ہے کہ نہیں؟
اچھا ایک بات بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کی عمر میں ہمارے نبی کے پاس 10 گھوڑے تھے. کتنے گھوڑے؟ 10. ساتھ میں بولو کتنے گھوڑے؟ 10 گھوڑے. 10 گھوڑے کے نام کیا تھے؟ نہیں معلوم. اچھا میں معاف کرنا، میرے کو زیادہ نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے انڈیا میں فٹ بال کا زیادہ رواج نہیں ہے. لیکن یہ فٹ بال جو ٹیم ہوتی ہے اس میں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 11. ارے زور سے بولو نا. کائے کو یہ ہمارے چچا بولے، آپ لوگ جوان لوگ نہیں بولیں گے یہ چچا بھی نہیں کھیلتے میں بھی نہیں کھیلتا ہوں. چچا فٹ بال کھیلتے پہلے کرتے تھے. گیا زمانہ گیا بھائی. اب تو بڑھاپا آ گیا. اب بڑھاپے میں تو آدمی بیچارہ اللہ اللہ ہی کرے نا، اور کیا کرے. ہمارے انڈیا میں ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھا، بھائی چچا آپ کو نہیں کہتا معاف کرنا، ہمارے انڈیا میں ایک بوڑھا تھا مولانا 80 سال کی عمر کا بوڑھا. وہ ایڈورٹائز میں دیتا ہے 80 ایئرس کی اس کی عمر ہے، ایڈورٹائز میں دیتا ہے رشتے کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اب میرے جیسا نالائق کو ملا، میں نے اس کو جواب بھی کر بیٹا یہ عمر میں رشتہ نہیں، فرشتے کی ضرورت. تو ہم لوگ تو فرشتے والے بھائی. میں تو یہ جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ فٹ بال جو کھیلتے ہیں نا، کہ معلوم یہاں عجیب ہوتا ہے، بھائی یہ کہتا ہے کہ ہاں میں فیور کرتا ہوں مانچسٹر، تو کوئی فیور کرتا ہے یونائٹیڈ، تو کوئی فیور کرتا ہے لیورپول. اللہ جانے، میرے کو نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم بھائی. لیکن کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ 11. بولو نا کتنے ہوتے ہیں؟ 11. ان میں نام یاد ہوتے اپنے کو؟ ارے بولو نا نام یاد ہوتے؟ ارے 11 میں سے 4 کے نام تو یاد ہوتے ہوں گے نا بھائی. یہ ٹیم کے 4 کے یاد تو سامنے والی ٹیم کے 4 کے یاد تو فلاں ٹیم کے 4 کے یاد، تو ایسے کر کے 12-15 تو یاد ہو جاتے ہوں گے نا. اور یہ نام یاد ہو جائے تو قیامت میں فائدہ ہوگا. ارے ہاں کہ نہیں؟ ارے اگر میں یہ ٹیم کی فیور کروں، جیسے میں فار ایگزامپل میرے کو کچھ نہیں معلوم فٹ بال کے بارے میں، لیکن اگر میں ٹیم کی فیور کروں تو قیامت میں اللہ بہت خوش ہوگا. ارے اللہ بہت خوش ہوگا. اس کے فٹ بال کی وجہ سے تو میری نماز قضا ہوئی ہے. اللہ بہت خوش ہوگا. اچھا وہ جیتے گی تو ہم کو کیا ملے گا؟ اچھا وہ ہار گئی تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے ہو. تو اس سے بڑا پاؤلی کون ہوگا؟ دماغ کے ٹھکانے نہیں کہ جس کے جیتنے میں ہمارا فائدہ نہیں، جس کے ہارنے میں ہمارا نقصان نہیں، اس کے پیچھے نماز قضا. بھائی میں غلط تو نہیں بول رہا. آج ہم کو فٹ بال پلیئروں کے نام یاد ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے؟ 23 سال کی عمر میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے؟ 10 گھوڑے. جس میں پہلے گھوڑے کا نام تھا سکابن، دوسرے گھوڑے کا نام تھا مرتجیزن، تیسرے گھوڑے کا نام تھا لہیفن، چوتھے گھوڑے کا نام تھا نزازن، پانچویں گھوڑے کا نام تھا ضربن، چھٹے گھوڑے کا نام تھا وردن، ساتویں گھوڑے کا نام تھا سرمن، آٹھویں گھوڑے کا نام تھا صبحتن، نویں گھوڑے کا نام تھا بحرن، اور 10ویں گھوڑے کا نام تھا ملاوہن. یہ حضور پاک کے 10 گھوڑوں کے نام تھے. یہ تو صرف میں نام بتا رہا ہوں، ورنہ میرے پیاروں اگر نام سے آپ آگے بڑھے نا ان کے واقعات کیا ہے تو شرم کے مارے یہ مسجد میں سر جھکا کے میں بھی بیٹھوں، آپ بھی بیٹھے، اس لیے بیٹھے کہ جانور جو نبی سے محبت کرتے تھے ہم امتی ہو کر وہ محبت نہیں کرتے. صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ 10 گھوڑے کے الگ الگ واقعے. ہو سنا صبح ناشتہ ساتھ میں کریں گے. حضور پاک اللہ اللہ میرے دوستو، کاش کہ ہم لوگ محبت کرنے والے بنیں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت اٹھنیاں آئی. اٹھنیاں اس لیے کہ اس زمانے میں اونٹوں کے سفر ہوتے تھے. قرآن کریم بھی اونٹوں کا ذکر کرتا، قرآن کریم اٹھنیوں کا ذکر کرتا. کبھی قرآن کہتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹوں کا ذکر کرتا. کبھی قرآن کریم اٹھنیوں کا ذکر کرتا. فقال لهم رسول الله ناقۃ الله وسقياها. تو قرآن کریم اونٹوں کا ذکر کرے، اٹھنیوں کا ذکر کرے. ہمارے نبی کے پاس 23 سال میں بہت اٹھنیاں آئی اور بہت اٹھنیاں گئی. کبھی زکات میں اٹھنیاں، زکات والی اٹھنیاں آئی تو اس کی جگہ پر بھیج دی. ہدیے والی اٹھنیاں آئی تو ہمارے نبی نے صحابہ کو دے دی. صدقے والی اونٹ آئی تو صدقے والوں کو دے دی. لیکن 8 اٹھنیاں کتنی جو ہمارے نبی کے ساتھ میں رہی ایسے ساتھ میں رہی اور وہ محبت کی کہ اللہ کی قسم وہ محبت تو ہم بھی نہیں کر سکتے. وہ کتنی اٹھنیاں؟ 8. کتنی اٹھنیاں؟ 10 گھوڑے. اٹھنیاں کتنی جو ہمارے نبی کے ساتھ میں رہی؟ 8 اٹھنیاں، جس میں سب سے پہلی اٹھنی کا نام ہے حنا، دوسری اٹھنی کا نام ہے سمرا، تیسری اٹھنی کا نام ہے شہبا، چوتھی اٹھنی کا نام ہے جدعا، پانچویں اٹھنی کا نام ہے قصوا، چھٹی اٹھنی کا نام ہے عصبا، ساتویں اٹھنی کا نام ہے سادیہ اور 8ویں اٹھنی کا نام ہے بغوب. یہ 8 اٹھنیاں ہیں
جو اللہ کے رسول کے قریب قریب رہے گی. میرے دوستو اب ان کے بھی الگ الگ واقعات ہیں. تو 10 گھوڑے کے واقعات اور 8 اٹھنیوں کے واقعات, تو 18 واقعات تو ایسے ہی ہو گئے. سننا ہے آپ کو 18 واقعات سننا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں بولیں گے ہاں. اسے معلوم ہے ہاں بولیں گے تو میں بولوں گا میرے کو ڈنڈی میں رکھ لو. اگر مصیبت کہاں رکھے بھائی, کون پالے گے. لیکن ایک واقعہ تمہیں سنا دو واقعہ سنا دو. لیکن بات آئی ہے تو ایک بات بتا دو. حضور پاک دیکھو اللہ کا کرم کیسا کرم ہے. حالانکہ بتاؤ یہ جانوروں کے نام نہیں آتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. حضور پاک کے پاس 10 گھوڑے تھے, ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 اٹھنیاں تھی. نام کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں, جو نام نبی کی زبان مبارک سے ایک اٹھنی کو ملتا ہے, اللہ وہ نام کو بھی آسمان پر محفوظ کرتا ہے. 8 بکریاں ایسی ہے, سنو حدیث پاک میں لکھا 8 بکریاں ایسی ہے جن کا دودھ مبارک اللہ کے رسول کے پیٹ مبارک میں گیا, تو وہ بکریاں جس کا دودھ مبارک نبی کے پیٹ مبارک میں گیا, اور نبی نے ان بکریوں کا جو نام رکھا, اللہ نے ان ناموں کو بھی آسمانوں پر محفوظ کر دیا. کتنی بکریاں؟ 8 بکریاں. ایک بکری کا نام ہے اجوا, دوسری بکری کا نام ہے سقیا, تیسری بکری کا نام ہے زمزم, چوتھی بکری کا نام ہے بریکا, 5ویں بکری کا نام ہے وریشا, 6ویں بکری کا نام ہے اجلال, 8ویں بکری کا نام ہے اطراف, 7ویں بکری کا نام ہے اطراف, اور 8ویں بکری کا نام ہے غیثا. تو یہ کتنی بکریاں ہو گئی؟ آپ کو تو میں صرف ایک بات بتاؤں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اٹھنی نام ہے ازبا. کیا نام؟ ازبا. انگلش میں تو کیسے لکھا آپ جانے, اردو میں عربی میں عین ضاد با الف حمزہ ازبا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا نام ہے. بڑا عجیب معاملہ. شام کا وقت ہے, اثر کا وقت ہوگا, شام کا وقت ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ارے سنو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضرت علی آ رہے. کون آ رہے؟ حضرت علی سامنے سے آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی وہ میری اٹھنی ازبا, اس کی رسی کھول دو. شام کے وقت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں میری اٹھنی کی رسی کھول دو, وہ چرنے جائے گی. چرنا سمجھتے ہو بھائی, چرنے کے لیے جائے گی, اور جب چر لے گی تو واپس. تو حضرت علی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, شام کا وقت ہے, اٹھنے کی رسی کھولوں گا تو چلی جائے گی, اور چلی جائے گی تو چل کے واپس آئے گی, اس کی کون سی گارنٹی ہے؟ ارے وہ چلی جائے گی, جنگل میں چلی جائے گی تو کون ڈھونڈنے جائے گا؟ ارے شام کا وقت ہے, اندھیرا ہو جائے گا, ارے جنگل میں اٹھنی چلی جائے گی تو ڈھونڈنے کون جائے گا؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور کتنے پیار سے فرمایا علی رسی کھول دو, یہ چل لے گی, واپس آئے گی, کہیں نہیں جائے گی. اس لیے کہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے, یہ محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی کے دروازے پر نہیں جائے. اور ہم لوگ کس کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ نبی کے دروازے پر. ہم نبی کے دروازے پر کھڑے. ارے شرم کرو میرے پیاروں, وہ اٹھنی جس پر نبی کو بھروسہ ہے کہ یہ نبی کا دروازہ چھوڑ کر کہیں جانے والی. اور حضرت علی کہتے ہیں لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیسا کہ رسی کھولو, اٹھنی جائے گی اور چل کے واپس آ جائے گی, ایسا تھوڑی ہوتا. حضرت علی نے رسی, ارے اللہ کے رسول کا حکم تھا رسی کھولی, اٹھنی دوڑنے لگی. حضرت علی کہتے میں بھی دوڑنے لگا, لیکن حضرت علی کہتے میں تھوڑا چھپ چھپ کے دوڑنے لگا کہ دیکھو تو صحیح کہ معاملہ کیا. حضرت علی کہتے میں کنارے دوڑوں اور اٹھنی رستے کے بیچ میں دوڑے. حضرت علی کہتے میرے پروردگار کی قسم, سارے جانور جہاں چڑھتے تھے وہاں یہ اٹھنی گئی. حضرت علی کہتے میں پیچھے دیکھ کر حیران ہو گیا, جیسے سرکار کی اٹھنی چراگاہ میں آئی ہے. سارے جانور وہاں سے باہر نکل گئے, سارے جانور وہاں سے باہر نکل گئے. زبان سے کسی نے کچھ نہ کہا, لیکن سب نے دل سے یہ کہہ دیا اب سرکار کی اٹھنی آ گئی, ہماری یہاں کیا ضرورت ہے. اور حضرت علی کہتے چپکے میں نے دیکھا اٹھنی نے چر لیا. چرنے کے بعد واپس مڑی اور دوڑتی آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. حضرت علی فرماتے میں قریب آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی وہاں تک جانے کی کیا ضرورت تھی, اسی بات کو سمجھ لیتے کہ یہ نبی کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی. ارے بات سمجھ میں آ رہی نا. یہ ربیع الاول مہینہ ہے, ہو پاس ہوا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا. ہمارے نبی کا وصال مبارک کون سا مہینہ؟ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا وہ دن, کیا وہ رات جو ہمارے نبی کا وصال, وہ رات ہماری آنکھ سے آنسو نکلا؟ ارے بولو نا, ہماری آنکھ سے آنسو نکلا. ماں کی جدائی میں رویا, باپ کی جدائی میں رویا, بیوی بچوں کی جدائی میں رویا, اپنے بچوں کے جنازے میں رویا, اپنے رشتہ دار کے جنازے میں رویا. ارے کوئی ایک رات تو ایسی
ہوتی ربیع الاول میں کہ آنکھوں سے آنسو ہوتے اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ تو رات کو کیوں روتا، تو جواب دیتا مجھے مدینے والے محمد کی یاد آتی۔ یہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول میں جو مبارک جنازہ رکھا ہوا، یہ جو اٹھنی ہے نا جس کا نام میں نے لیا، کون سی اٹھنی؟ عزبا، یہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھی، یہ اٹھنی مسجد نبوی کے باہر بیٹھی۔ ارے میرے دوستوں میں کیا بتاؤں، وہ اٹھنی مسجد نبوی کے باہر بیٹھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں وہ اٹھنی کے قریب گیا، میں نے کھانا رکھا، اٹھنی نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی رکھا، اٹھنی نے پانی نہیں پیا، میں نے چارہ رکھا، اٹھنی نے چارہ نہیں کھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں اٹھنی کی آنکھوں سے جو آنسو زمین پر ٹپکتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے دن ہوتا رات ہوتی، دن ہوتا رات ہوتی، دن ہوتا رات ہوتی۔ حضرت انس کہتے 3 دن اور 3 رات تک میں نے اٹھنی کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس کہتے 4تھے دن مجھے برداشت نہ ہوا۔ حضرت انس کہتے میں نے وہ اٹھنی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ہاتھ رکھنا تھا کہ اٹھنی کھڑی ہو گئی۔ حضرت انس کہتے میں خوش ہو گیا کہ میرے نبی کی اٹھنی کھڑی ہو گئی۔ حضرت انس کہتے وہ اٹھنی چلنے لگی، میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا، لیکن حضرت انس کہتے میں ایک جگہ پہ رک گیا، اس لیے کہ اٹھنی تو فاطمہ کے گھر کے پاس بیٹھ گئی، فاطمہ کے گھر کے پاس بیٹھ گئے۔ اور حضرت انس کہتے میں دور سے دیکھا فاطمہ آئی ہے، اور جہاں نبی پاک کی اٹھنی کو دیکھا، فاطمہ تو بیٹی تھی نا، تڑپ تڑپ کے رونے لگی، وہ اٹھنی بیٹھ گئی اور اپنا سر فاطمہ کی گود میں رکھا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کو پکار۔ میرے دوستو وہ نبی کے دروازے کی قدر کر گئے، اور میں اور آپ، ارے میں اور آپ نے کیا قدر کی نبی کے دروازے کی؟ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو، ارے چہرہ دیکھو، چہرے پہ داڑھی، چہرے پر داڑھی، یا ہو سکتا بھائی ڈنڈی میں نہیں آتی ہو، بھائی کہیں پانی نہیں ہوتا ہے تو سبزہ نہیں اگتا ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ ارے وہ اٹھنی قیامت میں نا، وہ اٹھنی قیامت میں سننا، وہ اٹھنی قیامت میں جب نبی کے دروازے پر کھڑی ہوگی نا، تو وہ اٹھنی کہتی ہوگی، وہ اٹھنی قیامت کے دن کہتی ہوگی نبی آپ سے اتنی محبت کی، آپ کے جانے کے بعد میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے جانے کے بعد میں نے چارہ نہیں چرا، آپ کے جانے کے بعد میں نے پانی نہ پیا، آپ کی بیٹی کے دروازے پر جا کر میں نے دم توڑ دیا۔ اس وقت ہمارے نبی ہم سے پوچھیں گے اٹھنی نے مجھ سے محبت کی اور تو 60 سال دنیا میں رہا، تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا؟ ہاں آج کون سی شریعت پہ ہمارا عمل ہے بھائی؟ ارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، کم سے کم ہاں یا نہ بول کے تو بات ختم کرو، تھی نا؟ تو ہمارے چہرے پہ کیوں نہیں؟ ارے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو ان کو داڑھی رکھنے نہیں دیتی ہے؟ میرے دوستوں ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک سننا، بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قیامت کا دن آئے گا۔ ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ہمارے نبی فرماتے، رہے آنکھوں سے رلا دینے والی روایت ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی فرماتے قیامت کا دن ہوگا، میں نور کے منبر پہ رہوں گا، ارے میں موتیوں کے منبر پر کھڑا رہوں گا۔ ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، میرے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، لیکن میں بے چین رہوں گا، بے قرار رہوں گا۔ کبھی ہمارے نبی نظر ادھر دیکھے، کبھی ہمارے نبی ادھر دیکھے، ارے پوچھنے والے پوچھے میرے نبی آپ کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا، آپ کے سر پر شفاعت کا تاج، آپ کے بدن پر جنت کا کپڑا، پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میں میرے امتی کا انتظار کر رہا ہوں، میں میرے امتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے کون سے امتی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کی امت تو بہت بڑی۔ کہا میں ان کا انتظار کرتا ہوں جو مجھ پر دنیا میں ایمان لائے مگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میں ان کا انتظار کرتا ہوں جو مجھ پر ایمان لائے، یؤمنون بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائے مجھے دیکھا نہیں، ان کا انتظار کرتا۔ اللہ کی قسم میرے ڈنڈی کے بھائیوں، قیامت میں نبی میرا اور آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور حدیث میں لکھا ہے جس حال میں قبر میں جائے گا اسی حال میں قبر سے اٹھے گا، اسی حال میں نبی کے سامنے جائے گا۔ ارے بغیر داڑھی کے قبر میں گیا، بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھا، اب قیامت میں بغیر داڑھی کے نبی کے سامنے آیا تو ہمارے نبی کہیں گے میرا امتی کتنا بے چینی سے تیرا انتظار کرتا
تھا, لیکن یہاں آ کر پتا چلا دنیا میں تجھے میرا چہرہ نہیں پسند تھا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند. اور میرے پیاروں نبی سے محبت کرو گے, بولو کرو گے. میں بات ختم کر رہا ہوں, صرف ایک دو باتیں, اجازت ہے نا, آپ کی اجازت ہے نا. میں صرف آج ایک حدیث, میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایک حدیث سناؤں گا, لیکن بات ادھر سے ادھر بڑھتی گئی اور ہم دوسری بات پر چلے. ہاں, لیکن اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے دوستوں صرف مجھے ہاتھ اٹھا کر ایک بات بتا دو, کون بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کون بغیر حساب؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, میرے کو کیا اتھارٹی ہے بھائی, میں خود گنہگار مجرم پاپی. لیکن ہمارے نبی نے اسی طرح ممبر پر بیٹھ کر پوچھا تھا, اپنے صحابہ کو پوچھا تھا, کون بغیر حساب کتاب جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ صحابہ ہماری طرح چھوڑے تھے, او سب کے ہاتھ اوپر اٹھے, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تم نہیں, قیامت تک آنے والا میرا امتی جس میں تین باتیں ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا, میں قسم کھا کر کہتا, بغیر حساب کتاب جنت میں. آج یہ تین باتیں پیدا کر لو, دیکھو ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے, تین باتیں ہو گئی, ہم جنت میں. بولو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت. یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب. تین باتیں ہمارے نبی نے فرمایا. جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی تین باتیں, ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بغیر حساب کتاب, ورنہ قیامت میں حساب کتاب دینا آسان ہے؟ ارے بولو نا, آسان ہے؟ ارے دنیا میں کوئی بڑا ہم سے حساب کتاب لیتا ہے تو ہم کو پاس جواب نہیں ہوتا. ارے جواب ہوتا. ارے بھائی ایک بیان کرنے والا معمولی آدمی میرے جیسا آیا اور آ کر پوچھا داڑھی کائے کو نہیں رکھتا ہے, جواب. ارے بولو جواب ہے نہیں. حالانکہ میرا آپ سے کیا نسبت, میں انڈیا کا رہنے والا, لیکن ایک سوال کو, یعنی کوئی چھوٹا حساب کتاب لیتا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا, تو اللہ جل جلالہ قیامت میں حساب کتاب لیں گے تو کون جواب دے گا؟ لیکن تین چیزیں پیدا کر لو, بغیر حساب کتاب جنت. کون ارادہ کرتا ہے؟ برابر بولو, پکا پکی بات بولو, کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلی چیز ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ من احبنی. ہمارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نمبر ایک جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو کریں گے بھائی, نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ارے ہاں بولو یا نہ بولو بھائی, نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ہم کریں گے نا. میں آخر میں آؤں گا کہ محبت کے لیے کیا کرنا ہے پہلے, لیکن یہ بات. نمبر دو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کون بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کس کی خدمت کرتا ہوگا؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا. میں یخدم والدی, جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا. کرتے ہم لوگ کرتے؟ ارے ہاں بولو یا نہ, کرتے تو بہت اچھا ہے, اور لیکن اگر نہیں کرتا, ارے کچھ لوگ تو ایسے, ماں کیا چیز ہے, کچھ نہیں. ارے زمانہ ہو گیا, ماں کیا ہے. ارے کبھی کبھی وہ ماں کو پوچھو وہ رات کو اٹھ کے کیسا روتی ہے. ارے میری ماں بھی روتی ہوگی, آپ کی ماں بھی روتی ہوگی نا. ارے وہ ماں رات کو اٹھ کے روتی ہوگی, 4 بچے, 5 میرے بچے, لیکن آج ایک بچہ ماں کو نہیں سنبھال سکتا. ماں کو دیکھتا ہے تو جیسے بدن میں آگ لگ جاتی نا. یعنی آج تو ایسا ہو گیا ہمارے جوان, اللہ معاف کرے بھائی, آپ لوگ برا نہیں لگانا, لیکن اگر بچہ اگر جاتا ہے کہیں جاتا ہے اور ماں نے بیچاری نے پوچھا کہ کہاں جا رہے, غیر آگے کوئی, ارے بیٹا کہاں جاتا ہے, تو یہ آنکھ نکال کر دیکھ رہا ہے, دس از مائی پرسنل لائف, اس میں میرے ماں باپ کو پوچھنے کا کیا حق ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ارے ماں کے سامنے آنکھ نکالتا ہے, ماں کو ڈراتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں, اور کتنے ایسے, اللہ معاف کرے مجھے یہاں ڈرنے کے بارے میں نہیں معلوم, لیکن میرے دوستوں ہم نے ہندوستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جس وقت میں دیکھا میرے پیاروں برداشت نہ ہوا, ایک جوان کو دیکھا جو ماں کو گھر سے کھینچ کے باہر لاتا اور بازار میں لا کے سب کے سامنے ماں کو مارتا ہے. میرے دوستوں کتنا کمینہ ہوگا وہ بچہ, کتنا نالائق آخری درجے کا ہوگا جو ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتا ہے, ماں کو. میرے دوستو آج میرے ایک سوال کا جواب دے دو. میرے دوستو وہ ماں تھی نا, جب ہم رات کو روتے تھے ہمارے آنکھوں کو کون پوچھتی تھی؟ وہ ماں تھی نا. ہم بیمار ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کے دوا کون پلاتی تھی؟ ارے ہم کو اٹھاتی تھی, دیکھتی تھی کہ بخار ٹیمپریچر
اس کو بخار ہے, وہ دوا بیچاری رات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوا لا رہی, ہم کو پلا رہی, ہم اٹھنے کو تیار نہیں, وہ بیچاری دوا پلاتی ہے, ہم دھکا مارتے پھر دوا پلاتی, اور جب دوا پلا دیتی تو پیشانی کو چومتی ہے, ارے اسے ٹھنڈی لگتی ہے تو اپنی چادر اتار کر ہمارے بدن پہ رکھتی ہے. وہ ماں تھی ماں. ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرو, کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. میں آپ کو پورا خلاصہ بتا دوں میرے دوستو, ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ, بس بات ختم کریں, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو, صحابہ کرام جمع ہے, صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں آپ کو رونا کس بات کا آیا, آپ کو رونا کس بات کا آیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, رو نہ تو کیا کرو, رو نہ تو کیا کرو, میرا ایک چاہنے والا یمن میں رہتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی نے فرمایا رو نہ تو کیا کرو میرے صحابہ, میرا ایک چاہنے والا یمن میں رہتا ہے, یمن میں رہتا ہے, وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, اس کے ایمان کی خوشبو مدینے میں آتی ہے. صحابہ کرام ہو, کون ہے یمن میں رہنے والا جو آپ سے محبت کرتا مگر کبھی ملاقات کرنے تو آتا نہیں ہے, اور ایمان کی خوشبو یہاں آ رہی. صحابہ نے بولا اللہ کے رسول کبھی وہ آتے نہیں, نہیں آتا اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اس کی ماں بہت بری ہے, بہت معذورہ ہے, اس کی ماں اپاہج ہے, وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. نام اویس, نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کا رہنے والا, فرات کا رہنے والا, کرن کا رہنے والا, ارے مجھ سے محبت کرنے والا میرا اویس ہے, جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ نہیں آ سکتا, لیکن اس کے ایمان کی خوشبو مجھے مدینے میں آتی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا ہم بھی ماں کی خدمت کرتے ہیں. ارے صحابہ کرام نے کہا ہم بھی ماں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور اللہ کی قسم جو نبی نے بات کہی نا وہ تو میں بھی نہیں کرتا, آپ بھی نہیں کرتے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا کیا ماں کی خدمت کرتے ہو, کوئی میرے اویس کی طرح ماں کی خدمت کرے. آج 20 سال ہو گئے, ہمارے نبی نے فرمایا 20 سنہ, 20 سال ہو گئے. اویس کا حال یہ ہے کہ ماں ہنستی نہیں جب تک, اویس ہنستے نہیں جب تک ماں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی. ماں ہنستی تو یہ ہنستا ہے, ماں کو کھلانا پلانا. اچھا پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا روتے روتے فرمایا اویس اور میری ملاقات نہیں ہوگی. بولو ساتھ میں بولو, کیا فرمایا, اویس کی مجھ سے ملاقات کیوں, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اویس کی ماں کا جب انتقال ہوگا اور اویس تڑپتا تڑپتا جب مدینہ آئے گا اس سے پہلے میں مدینے سے رخصت ہو جاؤں گا, اس لیے میری اور اویس کی ملاقات. لیکن ہمارے نبی نے حضرت عمر کو بلایا, عمر آ جاؤ, عمر, علی 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 آ جاؤ. حضرت عمر اور حضرت علی کو کہا تمہاری ملاقات ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہاری ملاقات ہوگی, علی تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی. اور دیکھو دیکھو اویس سے ملاقات کرنا, ہمارے نبی آرڈر دے رہے عمر علی اویس مدینہ آئے تو ملاقات کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مدینہ تو بہت سارے لوگ آئیں گے, مکہ بہت سارے لوگ آئیں گے, ہم کیسے پہچانیں گے کہ اویس کون ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یمن کا رہنے والا, یمن میں فرات کا رہنے والا, فرات میں کرن کا رہنے والا, ارے وہ میرا اویس ہوگا. نہ بہت زیادہ لمبا ہوگا, نہ بہت زیادہ پستا ہوگا, نہ بہت زیادہ گورا ہوگا, نہ بہت زیادہ کالا ہوگا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر بھی پہچاننا بہت مشکل. تو نبی نے روتے روتے کہا اس کی پیٹھ پر ایک سفید نشان ہوگا, وہ نشان نظر آئے تو سمجھنا میرا اویس آ چکا ہے, میرا اویس مدینہ. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا عمر علی جب میرا اویس مدینہ آئے نا تو اویس کو کہنا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر میری امت کے واسطے دعا کرے. اویس کو کہنا ہاتھ اٹھا کر, اس لیے کہ اویس ہاتھ اٹھاتا تو اللہ واپس نہیں کرتا. اویس کو کہنا کہ میری امت کے واسطے دعا کرے. اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا عمر علی تم بھی اپنے واسطے دعا کرے, تم بھی اپنے واسطے دعا. میرے دوستوں وہ سب دیکھو نبی نے بتایا ہونے والا کہ نہیں ہونے والا. او حضرت عمر امیر المومنین, بولو حضرت عمر امیر المومنین. حج کا موسم, حج کا موسم, حضرت عمر پریشان, حضرت علی پریشان. ارے کیا ہوا, کہا اویس کو ڈھونڈ رہے, اویس کو ڈھونڈ رہے. حضرت علی نے کہا اویس تو ملیں گے ہی نہیں بھائی, حج کے اندر کتنے لوگ آئے, اتنے سارے لوگ میں اویس کو کیسے ڈھونڈیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے چاروں طرف سپاہیوں کو کھڑا کر دیا اور اعلان ہو گیا حج کے بعد کوئی بھی مکہ کے باہر نہ جائے, حج کے بعد کوئی بھی مکہ کے باہر نہ جائے. سارے لوگ کھڑے رہے. جب سارے لوگوں کا حج ہو گیا, سب جمع ہو گئے, حضرت عمر وہاں پر پہنچے اور روتے روتے کہا جس کو جانا ہے چلے جاؤ مگر یمن والے مت جاؤ. کون نہ جاؤ, یمن والے. جب یمن والے رہ گئے تو حضرت عمر نے کہا یمن والے بھی چلے جاؤ, لیکن یمن میں جو فرات ہے وہاں والے ٹھہر جاؤ. تو فرات والے ٹھہر گئے. پھر حضرت عمر نے روتے روتے کہا فرات والے بھی چلے جاؤ. اب ہم نتیجے پر آ رہے, فرات میں جو کرن محل
رہنے والا ہو وہ یہاں ٹھہر جائے, باقی سب چلے جائے. نتیجہ یہ ہوا سب چلے گئے, صرف ایک آدمی سامنے کھڑا. حضرت عمر نے حضرت علی کو کہا جاؤ پیٹھ کی طرف دیکھو سفید نشان نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. حضرت علی آیا, کہا نہیں نشان نظر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, وہ جو کھڑے تھے ان کو پوچھا کہ تم کون, کچھ نام بتایا. حضرت عمر نے کہا ہم کو تو اویس چاہیے, اویس کا. تو اس نے کہا او امیر المومنین تم کو اویس کی تلاش ہے, وہ تو حج کر کے عرفہ کے میدان میں, وہ تو حج ہو گیا عرفہ کے میدان میں اور نماز پڑھتا ہوگا اور دماغ برابر نہیں چلتا اویس کا. حضرت عمر نے کیا فرمایا, اللہ کی قسم اس نے یہ کہا میں چچا وہ میرا بھتیجا اس کا دماغ برابر نہیں چلتا. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس تلوار ہوتی تو تیری گردن اڑا دیتا. جس کی نبی تعریف کرے ان کا دماغ کتنا روشن ہوگا. ارے صحیح ہے کہ نہیں. لیکن حضرت اب سننا, آخری بات سنو میرے دوستو. حضرت عمر حضرت علی گئے, کہاں پر گئے؟ عجیب منظر ہے میرے دوستو, آپ روایت پڑھو. جب عرفہ کے میدان میں گئے تو مل گئے, اویس مل گئے. حضرت علی نے کہا پیچھے سفید نشان نظر آتا ہے اویس ہے, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو ڈسٹرب کریں گے نہیں. حضرت عمر اور حضرت علی پیچھے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر اللہ اکبر. اب اتنی لمبی نماز, حضرت عمر حضرت علی کھڑے, علی کو سلام چھوڑے, پھر حضرت عمر حضرت علی نے کہا چلو یہ 2 رکعت ہو جائے گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. حضرت عمر نے حضرت علی کو کہا اب کھڑے مت ہونے دینا, اب 2 رکعت ہو گئی تو کھڑے مت ہونے دینا, ورنہ یہ تو اللہ کا ولی پڑھتا جائے گا, ہم یہاں کھڑے رہے. اب کیا ہوا, جیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضرت عمر اور حضرت علی آگے, بھائی جہاں سجدہ کرنا ہے وہیں پہ آ کے کھڑے ہو. حضرت عمر اور حضرت علی آگے. تو اور حضرت عمر حضرت علی نے پوچھا آپ کا نام. حضرت اویس نے اپنا نام نہیں بتایا, کہا میرا نام اللہ کا بندہ عبداللہ. تو حضرت عمر نے کہا تو ہم کو بھی معلوم ہے سب اللہ کے بندے, لیکن تمہاری ماں نے کوئی نام تو رکھا ہوگا. بس اتنا کہا. کس کا نام آ گیا؟ ماں کا نام. او اویس کیا روئے, میری ماں کا نام تم نے لیا, تم نے یہ کہا تیری ماں نے کیا نام رکھا تھا, میری ماں کی تو مجھے بہت کیا. وہ اویس جو تڑپ تڑپ کے روئے ہیں, پوری زمین میں لوٹ پوٹ. حضرت عمر بھی حیران ہو گئے, کہا ہم نے تجھے رلانے کے واسطے نہیں کہا, میں عمر ہوں, عمر امیر المومنین, اور یہ علی ہے. ہم تو نبی کا پیغام پہنچانے کے واسطے آئے, ہم تمہیں رلانے کے واسطے نہیں آئے, ہم تو نبی کا پیغام پہنچانے کے واسطے آئے. بس اتنا کہنا تھا کہ اویس کھڑے ہو گئے, عمر کے گلے لگ گئے, علی کے گلے لگ گئے, کہا اللہ کے واسطے مجھے نبی کا پیغام پہنچا دو, میں میرے نبی سے بہت محبت کرتا. کیا فرمایا عمر نے کہا میرے نبی نے تمہیں سلام کہا, نام لے کر سلام کہا ہے, اور کہا ہاتھ اٹھا کے امت کے واسطے دعا کرتا ہوں, ہاتھ اٹھا کے امت کے واسطے دعا کرو. تم نے وہ ماں کی خدمت کی ہے کہ تمہارا ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا. حضرت اویس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ یہ امت کو معاف کر دینا. حضرت عمر نے اپنے واسطے دعا کروائی, حضرت علی نے اپنے واسطے دعا کروائی. لیکن ایک مدعے والی بات بتاؤں, حضرت عمر نے کیا کہا, اویس سے کہا ذرا کونے میں آ جاؤ. کونے میں لے گئے, کہا میرے نبی نے تمہارے کان میں بولنے کو کہا ہے. حضرت اویس میرے نبی نے کیا امانت دی. حضرت عمر نے کان میں یہ کہا جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے, میرے نبی نے فرمایا. حضرت عمر کہتے اویس جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے تم بھی جنت میں جاؤ گے, لیکن اللہ تم کو جنت کی گیٹ پہ روک دے گا, اللہ تم کو جنت میں نہیں جانے دے گا. جنت کے دروازے پر اللہ تم کو, او حضرت اویس نے زور سے چیخ ماری, میں جنت میں نہیں جاؤں گا, سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا, لیکن اللہ مجھے جنت کے گیٹ پر, جنت کے دروازے پر کیوں روکے گا. حضرت عمر نے فرمایا گھبراؤ مت, اللہ اس لیے روکے گا کہ اللہ تمہیں جنت کے دروازے پہ روک کے جہنم بتائے گا. اللہ تمہیں جنت کے دروازے پہ روکے گا اور کیا بتائے گا, اور اللہ کہے گا اویس دیکھو یہ سب جہنمی ہے, جس کی طرف اشارہ کر دو آج اس کو بھی میں بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچاؤں. تو اویس کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اللہ تیرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. جو ماں کا فرما بردار ہوگا قیامت تک آنے والا, اللہ اس کے ساتھ قیامت میں یہی معاملہ کرے گا, وہ اشارہ کرتا جائے گا, اللہ جہنمی کو جنتی بناتا جائے گا. میرے پیاروں کریں گے, بولو بھائی ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور ایک حدیث سنا آپ کو, ماں کی خدمت کرنا بہت آسان ہے, کریں گے انشاءاللہ. جن کی ماں زندہ ہے, اور میرے جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جن کی ماں زندہ ہے بہت آسان ہے, جاؤ نا ماں کے پاس جاؤ. ارے بہت آسان ہے, ماں کے پاس جاؤ, دیکھو کہ ماں کا موڈ اچھا ہے. بھائی ہوتا ہے نا موڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے, دیکھ لو ماں کا موڈ اچھا ہے. حدیث پاک میں لکھا ماں کے پاس جاؤ, ارے اپنے دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھو اور ماں کو کہو ماں تیرے جتنے بچے نا اس میں سب سے بڑا نالائق نہیں, اے ماں میرے کو معاف کر دے.
अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते? माँ तेरे सब बेटे, लेकिन सारे बेटों में सबसे ज्यादा तुझे सताया मैंने, सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे मैंने दी है। अरे भले आपने ना दी हो, लेकिन माँ के सामने कहो ना कि मैंने तकलीफ सबसे ज्यादा दी। क्या होगा? आप रोगे, माँ भी। अब सुनो हदीस सुनो, माँ रोते रोते अपना कांपता हुआ हाथ तुम्हारे सर पे रखेगी, अरे कहेगी अरे बेटा तूने कहा मेरे को सताया, तूने कहा मेरे को तकलीफ दी। आप कह दो माँ मेरे को माफ कर दे, वो माँ कांपते कांपते कहेगी जा जा मैंने तुझको माफ कर दिया। हदीस पाक में लिखा जब माँ बच्चे को कहती है जा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता अरे माँ बच्चे से मोहब्बत करती, उससे 99 दर्जे ज्यादा मैं मेरे बंदे से मोहब्बत करता। आज माँ ने माफ कर दिया, उसी वक्त खुदा ने भी उसे माफ कर दिया। मेरे दोस्तों माँ की माफी पर अल्लाह की माफी है। करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दो चीजें, एक नबी से मोहब्बत, नंबर 2 माँ की। और आखिरी बात, मैं भी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात हमारे नबी ने फरमाया जिसमें 3 बातें होगी वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। नंबर 1 नबी से मोहब्बत करे, नंबर 2 माँ बाप की खिदमत करे, और नंबर 3 5 वक्त की नमाज पढ़े। 5 वक्त की मैं युहाफिज़ु अला सलावातिल खम्सा, जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। ए मेरे जवानों, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। आप लोग तो माशाल्लाह देखो बड़े बड़े हैं, उम्र के हिसाब से बड़े बड़े माशाल्लाह, कहते हुए बहुत शर्म आती है। आज फजर पड़ी आज, अब आप लोग क्या कहते होंगे मालूम दिल में, ए मौलाना आज की क्या बात करता, महीना हो गया नहीं पढ़ा। हाँ फजर पड़ी। अच्छा एक बात करने, देखो माशाल्लाह ये हमारे इमाम साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, एक फतवा तो समझते हो ना? अरे है ना, फतवा समझते हो ना? आप लोग बताओ, अल्लाह ने कभी नमाज को माफ किया? नहीं, मर्दों से पूछा हूँ, मर्दों से, आपसे, अल्लाह ने कभी हमसे नमाज को माफ किया? नहीं ऐसे नहीं, आहिस्ता नहीं, जोर से बोलो ना, माफ किया? नहीं, अल्लाह ने कभी माफ नहीं किया। खड़े होकर पढ़। अब कोई कहेगा अल्लाह पाँव में फ्रैक्चर हो गया, अल्लाह मैं खड़े नहीं हो सकता, तो अल्लाह ने ये कहा छोड़ दे मत पढ़, ऐसा कहा? अल्लाह ने कहा खड़े होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, बैठ के पढ़। चलो बैठ के पढ़ता, लेकिन कोई बेचारा हॉस्पिटल में अल्लाह बैठ भी नहीं सकता, तो अल्लाह ने कहा लेट के पढ़, लेट के। बोलो पढ़ा कि नहीं? अच्छा कोई लेट के बेचारा है, लेटा हॉस्पिटल में, कहता अल्लाह मैं रुकू कैसे करूंगा, अल्लाह मैं सजदा कैसे करूंगा, मेरे से नमाज माफ। अल्लाह ने कहा नहीं, लेट के आंखों से इशारा कर ले, रुकू का भी इशारा कर ले, सजदे का भी इशारा कर ले। अल्लाह कहते इशारे पर भी नमाज पढ़ ले, मगर नमाज को माफ नहीं कर। अच्छा कोई कहेगा अल्लाह में नमाज कैसे पढ़ूं, डॉक्टर ने पानी से मना किया, तो फौरन कुरान करीम की आयत आ गई, फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू, पानी न मिले डॉक्टर मना करे कोई बात नहीं, तयम्मुम कर ले, मगर नमाज पढ़, खड़े होके नमाज पढ़, बैठ के नमाज पढ़, लेट के नमाज पढ़, इशारे से नमाज पढ़, पानी न मिले तो। लेकिन अल्लाह ने, बताओ सच बताओ डंडी वाले, अल्लाह ने नमाज माफ किया? अरे हाँ कि नहीं, जोर से बोलो ना। नहीं किया। 2 जगह ऐसी है कि अल्लाह ने मर्दों में नमाज, मर्दों की बात कर रहा हूं, 2 जगह ऐसी है अल्लाह ने माफ कर दिया। एक तो छोटा बच्चा, रुफिया अनुल कलम, छोटा बच्चा नमाज भाई पढ़े तो बहुत अच्छा, बाकी नहीं पढ़े तो कोई गुनाह। छोटे बच्चे से नमाज, बोलो ना, छोटे बच्चे से नमाज। और नंबर 2 मजनून, पागल, दिमाग नहीं चलता, नमाज, बोलो ना नमाज। अब मैं जो देख रहा हूं 2 ही चीजें नमाज माफ, बच्चा हो या जो मेरे सामने जो मजमा बैठा है इस तरफ दाएं बाएं, बच्चा तो कोई नहीं, मालूम है बच्चा तो नहीं, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ा? ओनली 1 ऑप्शन। अरे बोलना, मैं काय को बोलूं भाई? अभी किसी को मैं बोलूं ए पागल, ओ पूरा डंडी को सर पे ले लेगा कि मेरे को पागल बोला। मैं नहीं बोलता, आसमान का मीडिया तेरे को पागल बोलता है। दुनिया वाले बोलते होंगे तू बहुत होशियार, तेरी प्रॉपर्टी, तेरी जायदाद, तेरे पास पाउंड, तेरे पास इन्वेस्टमेंट, तेरे पास ये, तेरे पास वो, और ऊपर वाले फरिश्ते कहते होंगे इससे बड़ा पागल कोई नहीं। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए कौन कौन तैयार है भाई, ये 3 काम कर लो, बगैर हिसाब की सब जन्नत में जाएंगे। बोलो अब हाथ उठाकर ईमान से बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 नबी से मोहब्बत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 माँ बाप की खिदमत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 5 वक्त की
قرآن کہتا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کہتا جنت دوں گا، جنت۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، تم 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، اللہ فرماتا آسمانوں پر جنت کے دروازے کھولتا جاؤ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ تمام جس نے میرے لیے تو سبھی کی ہے، یہ جلدی آنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن میرے دوستوں جو پیغام میں نے آپ کو دیا اس پر تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا، خاص کر کے ہمارے مسجد کے دونوں اماموں کا، دامن برکاتہما کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور بھی جتنے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، اور جن کی دعوت پر ہمارے اقبال بھائی، جمال نور کے، اور ہمارے بہت سارے دوست جو یہاں بیچارے صبح سے میرے ساتھ میں گھومے جا رہے ہیں، رضوان بھائی ہو یا وہ صادق بھائی ہو، تمام کا، اور جتنے یہاں بچے، ہماری ماں بہنیں، سب کا دل و جان سے شکر ادا کرتا۔ اور ایک دعا پر آمین کہہ دو، اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا، آج کی بات پہ ہم سب عمل کریں انشاءاللہ، بولو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میں یہ مسجد والوں کا، ذمہ داروں کا، سب میرے لیے قیمتی ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا۔ لیکن ایک ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا، ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ، لیکن دعا سے پہلے درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے شروع میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا نا، اللہ کا ذکر، اب درود اس طرح پڑھو کہ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو، بلند آواز سے بولو نا، صلی اللہ ہو، پڑھیں گے درود، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ، بولو نا، ہاں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے کیسے نہیں پڑھیں گے میرے پیاروں، اس نے درود پاک کے بارے میں کیا لکھا، صرف ایک حدیث کافی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں ہے۔ تو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو، شروع کریں۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد سب دعا کر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے، اتنے گناہ ہم نے کیے مگر تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اللہ آج کتنے بندے ایسے ہیں جو روٹی کے واسطے تڑپتے ہیں، پانی کے قطرے کے واسطے تڑپتے ہیں، اللہ اپنے کپڑوں کے واسطے تڑپتے ہیں۔ اللہ تو نے بہت کرم کا معاملہ فرمایا، اے اللہ آج ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ مجمع بہت پیارا مجمع ہے، اس میں علماء بیٹھے ہیں، اللہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے، اللہ یہ قرآن کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، جب سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے آسمان پر اللہ تجھے بھی شرم آتی ہے، اللہ ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان معصوم ہاتھوں کے بدلے میں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ مجمع میں معلوم نہیں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کون ولیہ بیٹھی ہوگی جس کے آنسو اے اللہ تجھے بہت پسند آتے ہوں گے، اللہ اسی کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے،
بہت پیاری اللہ، ہماری ماں نے ہماری بہت خدمت کی اللہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، انہیں تندرستی عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں توانائی عطا فرما۔ اور اللہ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، کون بیٹا ہوگا جو ماں اور ابا کو یاد نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، اللہ بیمار ہے، اللہ شفا دینے والا تو ہی اللہ، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے، جن نے شرور سے پناہ مانگی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایع نشان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔